رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب حکمت. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو کچھ نہ کچھ حکمت عطا فرمائی، مگر بطور خاص یہ تحفہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا. حکمت بنیادی طور پر کسی سچویشن میں، کسی خاص حالات میں اس حالات کے مطابق بہترین اور کامل فیصلے کرنے کا نام ہے. یعنی کہ اس کو ہم ایسے کہہ لیں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل دا سچویشن، ہاؤ ٹو ٹیکل دا سچویشن. کسی خاص سچویشن میں جو اپنے کسی فیصلے کا، اپنے کسی معاملے کا جو تصفیہ کرنا ہے، جو اس کو لوگوں تک پراپرلی پہنچانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اس کا نام حکمہ ہے. بہت ساری چیزوں کی حکمت تو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو رب العزت نے خضر علیہ السلام کے ذریعے سے سمجھائی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی حکمت پروردگار عالم نے خود ہی سمجھائی اور خود ہی عطا کی. ہم لوگ بہت کام کرتے ہیں مگر حکمت سے خالی. اگر اس میں حکمت موجود ہو اور یہ ٹیچنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم حاصل کریں اور اس آپ کی کریمانہ سنت پہ عمل کریں تو ہمارے وہ مسائل جنہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، جو ہم ہر وقت بے چین رہتے ہیں، کرب میں رہتے ہیں، ناکامیاں اٹھاتے ہیں، بے شمار مسائل از خود بغیر کسی خاص جد و جہد کے حل ہو جائیں اگر ہم حکمت کے طریقے کو اپنا لیں. اور جیسا کہ اللہ نے فرمایا آپ کے لیے کہ تم تزکیہ نفس کرتے ہیں اور حکمت سکھاتے ہیں. اگر آپ کا نفس پاکیزہ نہیں ہے، مزکی نہیں ہے، تو پھر بھی آپ حکمت کو صحیح معنوں میں اپلائی نہیں کر سکتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ برتن کو صاف کر دیا جائے تاکہ اس میں نورانی اشیاء ڈالی جا سکیں. حکمت ایک نور بھی ہے اور جو وافر مقدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا. تو ہمیں اسی لیے میں نے آج اس گفتگو کو رکھا کہ اگر ہم حکمت اور دانائی سیکھ لیں تو اپنی زندگی میں بہت سی راحتیں حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی حکمت انبیاء نے تمام انبیاء کو، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو بکریاں ان سے چروائیں. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں. اللہ کے حبیب نے بھی یہ کام کیا، بچپن سے یہ کام کیا. اس میں کیا حکمت ہے رب العزت کی؟ حکمت یہ ہے کہ یہ حلال جانور ہونے کے باوجود پوری طرح فرما برداری نہیں کرتی. جب آپ ریوڑ لے کے نکلیں گے، کوئی دائیں کو بھاگ جائے گی، کوئی بائیں کو بھاگ جائے گی، کوئی کسی جھاڑی میں منہ مارے گی، کوئی پیچھے رہ جائے گی، کوئی بہت آگے نکل جائے گی. ان سب کو باہم لے کر چلنا، اکٹھا لے کر چلنا اور ان کو تحفظ کے اندر رکھنا، تحفظ کے اندر رکھنا، ان کی حفاظت کا بھی بندوبست رکھنا، یہ انبیاء کو سکھایا گیا تاکہ ان میں قوت برداشت پیدا ہو، صبر پیدا ہو، اور جب ان کا واسطہ پڑے، جب لوگوں کو وہ دین کی دعوت دینی شروع کریں تو جو لوگ ادھر ادھر بتک جائیں ان پہ بے صبرا نہ ہو پیغمبر، اور ان کو سب کو کور کر کے ساتھ لے کر پورے پیشنس اور برداشت کے ساتھ اپنا دعوت کا پیغام جاری رکھے. تو بکریوں کے چگانے میں یا چرانے میں حکمتیں پوشیدہ ہیں.